بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تنہائی، لونلینس۔ تنہائی کیا ہے؟ تنہائی یہی ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، ہم معاشرے میں اکیلے ہیں، ہماری کوئی سوشل لائف نہیں ہے، یا وہ ینگسٹر جو ان میریڈ ہیں، سنگل ہیں۔ ایک تنہائی یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل لونلینس۔ ایک یہ ہے کہ آپ سارے رشتہ دار، سارے دوست، سارے احباب کی موجودگی میں اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احساس تنہائی۔ یہ بھی ایک ڈیزیز ہے کہ آپ کی فیلنگز کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کی تھنکنگ کو، آپ کے ویژن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی انکریج نہیں کرتا۔ جولین سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ جو لوگ تنہائی کا شکار ہیں ان میں سے 32% کی بہت ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو سٹروک ہو سکتا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کینسر کریٹ ہو سکتا ہے ان میں۔ تو اس کے علاوہ آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ 65% شادی شدہ لوگ بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بیوی بچے سارے ریلیٹیوز ہیں، اس کے باوجود وہ تنہائی کا شکار ہیں۔ کیونکہ تنہائی کا شکار انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کوئی تعلق نہ ملے۔ تعلق کون سا؟ جس میں وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے، اور محبت، یعنی کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ نفسیات کی روح سے کہ سینس آف بلانگنگنیس، جس کو احساس ہو کہ میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے، میرا کوئی اپنا ہے۔ اینڈ لو، انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت، بے لوث محبت جب اس کو ملتی ہے تو وہ تنہائی کا شکار نہیں رہتا۔ ادروائز سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہ تنہا رہتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو تنہائی فیل نہیں ہوتی نفسیاتی طور پہ اور مینٹلی طور پہ اور دلی طور پہ، تو اس کے اندر اس کا برین خوشی کے ہارمون ریلیز کرتا ہے، جس میں وہ ڈوپامائن ہیں، آکسیٹوسن ہیں، اور سیروٹونن ہیں، اینڈروفنز ہیں۔ یہ ہارمون انسان کی باڈی سے ریلیز ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش فیل کرتا ہے۔ تو ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ اور یورپ میں تنہائی کو ایک ایپیڈیمک، ایک وبائی مرض کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہماری فیملی ہے، جب ہم اپنا دوست، اپنی فیملی، چاہے وہ ہسبینڈ ہے تو اس کی وائف، جب اس کی خوشی دیکھ کے ہمارے چہرے پہ خوشی آتی ہے اور اس کے چہرے کا غم دیکھ کے ہمارے چہرے پہ غم آتا ہے، تو پھر وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو انٹرنیٹ نے تنہا کر دیا۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں فیملیز میں کہ 10 فیملی ممبر بیٹھے ہیں، کوئی یوٹیوب آن کیا ہوا ہے، کسی نے واٹس ایپ آن کیا ہوا ہے، کوئی کوئی چیٹ کر رہا ہے۔ تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے، ایک آدھا گھنٹہ، جس میں ایک روم، اس روم میں ساری فیملی جمع ہو اور اس میں موبائل الاؤ نہ ہو۔ تو ہم اگر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں تو اگر کوئی ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے یا کوئی چیز ہم واچ کر رہے ہیں، لیکن جو 6 پرسنس بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے اپنے پہ موبائل بھی اوپن کیے ہوئے، اس سے ہم احساس تنہائی دور نہیں کر پاتے۔
جب اس میں دو چیزیں میں آپ کو کہوں گا. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے وہ شخص جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنی بات شیئر کر سکیں، آپ خوشی فیل کر سکیں اور آپ اپنی ٹینشن ریلیز کر سکیں، اپنی ٹینشن ریموو کر سکیں، ایسا شخص جس کے پاس جا کے آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے. ایکچولی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، جس سے آپ کو ہیپینس فیل ہوتی ہے، جس سے آپ کا فیئر کم ہوتا ہے، جس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جس سے آپ اٹیچ ہو کے آپ تنہائی سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو باسکٹس کہا جاتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور وہ لوگ جن کے پاس بیٹھ کے آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ بار بار گھڑی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کو آپ کی جو وہ اپنی نیگیٹو انرجی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کی پازیٹیو انرجی وہ لے رہے ہوتے ہیں. ان کو ڈائپرز کہا جاتا ہے. تو جب بھی آپ کسی سے آپ کا ریلیشن ہو تو آپ فیئر ریلیشن رکھیں. آپ جب بھی آپ جس انسان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے یا آپ تنہائی کو وہاں سے ڈیٹیچ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے بندے کے پاس بیٹھتے وقت جتنے بھی آپ کے سوشل کانٹیکٹس ہیں، آپ اپنا موبائل ہے، آپ اپنی دوسری چیزوں کو ڈیٹیچ کر دیں. جب آپ ایسی چیزوں کو ڈیٹیچ کریں گے دین آپ اس پرسن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، تو آپ کو پھر حقیقی معنوں میں خوشی ملتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیتھارسس کا لفظ یوز ہوتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ ایک ایسا شخص ہو تو جس سے آپ کی احساس تنہائی ختم ہوگی تو اس کے پاس اپنی ساری باتیں شیئر کر سکیں. یعنی کہ اپنے اندر کی جتنی بھی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، فیئرز ہیں، گریف ہے، ٹینشنز ہیں، وہ ساری آپ ریلیز کر سکیں، آپ اس کو بتا سکیں، آپ اس سے شیئر کر سکیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کیتھارسس. تو جو لوگ تنہائی کا شکار رہتے ہیں گریجولی ان کی لائف دیمک کی طرح ختم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیکے کرنا شروع ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتی ہے. تو کائنڈلی آپ کوالٹی آف لائف کو کمپرومائز نہ کریں. آپ ان لوگوں کے پاس سٹنگ رکھیں جن لوگوں کی کمپنی آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کا ٹیمپرامنٹ آپ کو پسند ہے، اور جن لوگوں کے پاس چند لمحات بیٹھنے سے آپ خوشی فیل کرتے ہیں اور احساس تنہائی آپ کا ختم ہوتا ہے، جو چہرے آپ کو پسند ہیں، جن لوگوں کی مینٹیلٹی آپ کو اچھی لگتی ہے، ایسے لوگوں کی کمپنی سے آپ اپنے اندر کا فیئر، اپنے اندر کی پریشانی، اپنے اندر کی تنہائی اور اپنے اندر کے دکھ درد ختم کر سکتے ہیں. تو میٹیریل لائف اور میٹیریلسٹک لائف، پیسہ، دولت، گاڑیاں، بلڈنگز، پلازا، ان چیزوں سے آپ کو ریئل ہیپینس فیل نہیں ہوتی. خوشی کا ٹاپک ہے، ہم ڈیفرنٹ ڈسکس کریں گے. آج ہم تنہائی کا ڈسکس کر رہے ہیں. تو انسانی باڈی دو چیزوں کی بنی ہوئی ہے، اسپرٹ اینڈ میٹر. تو انسان کی جو خوشی ہے، جو سافٹ ویئر ہے، خوشی کے لیے امیٹیریل انرجی چاہیے ہوتی ہے.
اور ان امیٹیریل انرجی کے لیے اچھے رویے، اچھی کمپنی اور اچھے لوگ جن کی پرسنالٹی اچھی ہو، جن کے اندر آپ بظاہری خوبصورتی سے زیادہ جن کی ضروری ہے وہ بھی، لیکن جن کا انر بیوٹی زیادہ ہو، جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کی کمپنی، جن کی سیر انگیز گفتگو سے آپ دنیا کے غم، دنیا کی ٹینشنز، دنیا کی پرابلمز بھول جائیں، اور ایسے لوگوں کے پاس سیٹنگ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ آخری بات میں آپ سے کر لوں کہ یہ ساری باتیں کہ آپ کے پاس احساس تنہائی کے لیے یہ سارے لوازمات موجود ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں ڈفرینٹ بے شمار میڈیسنز ہیں، جن میں چند ایک جیسے اگنیشیا ہے، اورومیٹ ہے، ایسڈ فاس ہے، کالی فاس ہے، ایناکارڈیم ہے۔ تو یہ بہت ساری میڈیسنس ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں یا ہومیوپیتھی سے وابستہ ہیں، وہ اپنے اوپینین اور اپنی ایکسپیرینس کے بیس پہ اس کو اپلائی کروا سکتے ہیں ڈفرینٹ پیشنٹ پہ یا اپنی ذات پہ۔ لیکن جو ہومیوپیتھی سے کو نہیں جانتے وہ کائنڈلی جانے بغیر سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کریں۔ تو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو، کوئی اوپینین لینی ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔